بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم علم تفسیر پر مختلف نشستوں میں موضوع بحث بنا رہے ہیں اس سبجیکٹ کو، اور علم تفسیر پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ علم تفسیر کے تمام پہلوؤں پر مختلف اینگلز سے، مختلف طریقوں سے، مختلف زاویوں سے نگاہ کی جائے، دیکھا جائے کہ علم تفسیر کی کیا ضرورت ہے اور اس کا کیا اطلاق ہے، اس کے مضمرات کیا ہیں اور اس کی تحدیدات کیا ہیں۔ کیونکہ یہ پروگرام ایک وقت میں نہیں کیا جا سکتا، اور اگر ایک وقت میں کرنا ہو تو بہت طویل دورانیے کا ہو جائے گا یہ پروگرام۔ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسے مختلف نشستوں میں ایک ایک کر کے مختلف سوالات کا جواب دیں، تاکہ ہم اپنے سامعین کو یہ سمجھا سکیں، اپنے ناظرین کو دکھا سکیں کہ ہمارا موضوع جس پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ کس قدر اہم ہے، اور اس پر ہماری گفتگو سے کیا اثر مرتب ہوتا ہے، ہم اسے کس اینگل سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت اہم موضوع ہے جس کی طرف ہم آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج اس سلسلے کا یہ پہلا پروگرام ہے جس میں ہم تفسیر کی تعریف کریں گے، اور پھر اس کے بعد کچھ اگلے سوالوں کا جواب دیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تفسیر کیا ہے، تفسیر کسے کہتے ہیں؟ تفسیر مقصد کا بیان ثانی ہے، یعنی متن جس مقصد کا بیان اول ہے، تفسیر اسی مقصد کا بیان ثانی ہے۔ اب کیونکہ وہ بیان ثانی ہے تو اسے جو چیز متن سے مختلف بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ متن کی نسبت زیادہ آسان ہے، زیادہ قابل فہم ہے اور زیادہ واضح ہے۔ اگر ہم تفسیر کا یہ مفہوم یا یہ تعریف نہ کریں کہ مفسر یا تفسیر کرنے والا اس مدعا کو بیان کرنے کا پابند نہیں ہے جس مدعا کو مصنف نے بیان کیا ہے، وہ اپنی مرضی کا کوئی معنی اس میں ڈالنا چاہتا ہے، تو تفسیر ہمارے نزدیک تفسیر نہیں ہے۔ تفسیر صرف وہ تفسیر ہے جس میں مصنف اور مفسر دونوں کا مدعا بیان ایک ہے، دونوں کا مدعا بیان ایک ہے، اور بیان مختلف ہیں، بیان مختلف ہے۔ مفسر کا بیان زیادہ مفسر ہے، زیادہ واضح ہے، زیادہ قابل فہم ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ تفسیر کو تفسیر کیا چیز بناتی ہے، وہ کیا شرط ہے جس سے تفسیر تفسیر بنتی ہے، جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مقصد کا بیان ثانی ہے۔ تو تفسیر کو تفسیر بنانے والی شرط یہ ہے کہ تفسیر کا انکار متن کا بھی انکار متصور ہو۔ پہلی شرط یہ ہے تفسیر کی پہلی خوبی یہ ہوگی کہ وہ تفسیر اس مقصد کو جس سے مصنف نے بیان کیا ہے اس طرح سے مکمل طور پر اپنے احساء میں رکھے کہ اگر اس کا انکار کیا جائے تو متن کا بھی انکار متصور ہو۔ جس تفسیر کا انکار متن کا انکار متصور نہیں ہوتا وہ تفسیر نہیں ہوتی، وہ تصنیف ہوتی ہے، وہ تصنیف ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ مصنف کے مقصد کو آسان بنانے کی بات نہیں ہے۔ اس میں تفسیر کے حوالے سے جو دوسری شرط ہے وہ ہے اس متن کے متعلق جس متن کی تفسیر کی جا رہی ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس متن کے اندر کوئی ایسی بات ہو جس کے لیے تفسیر کرنا ضروری ہو، یعنی متن بالذات واضح نہ ہو۔ اگر متن بالذات واضح ہے تو تفسیر غیر ضروری ہے۔ اس لیے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس متن کی کیا شرط ہے جس کی ہم نے تفسیر کرنی ہے، تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس متن کے اندر کسی نوع کی کوئی تاکید پائی جائے، لفظی یا معنوی کوئی تاکید ہونی چاہیے جو اسے اس قابل بنائے کہ اسے تفسیر کا موضوع بنایا جا سکے یا اس کی تفسیر کی جا سکے۔ یہ دو شرائط ہیں جو اس متن کے متعلق ہے جس متن کی تفسیر کی جانی ہے۔ دوسری شرط
اس متن کے متعلق ہے جسے ہم تفسیری متن کہتے ہیں۔ تفسیری متن کا انکار اگر قرآن مجید کا انکار نہیں متصور ہو رہا تو سمجھ لیجئے کہ مفسر نے آپ تک کوئی ایسی بات پہنچائی ہے جو مصنف آپ تک نہیں پہنچانا چاہ رہا، قرآن مجید آپ تک اس کی بات نہیں، وہ بات نہیں پہنچانا چاہ رہا، مفسر نے اپنی طرف سے کوئی چیز شامل کر دی۔ اور ایک بہت ضروری بات یہ ہے جو اب ہم جس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ تفسیر مقصد کا بیان ثانی ہے جو بیان اول سے زیادہ آسان ہے، زیادہ واضح، زیادہ قابل فہم ہے۔ تفسیری متن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا انکار، متن کا انکار متصور ہو، اور جس متن کی تفسیر کی جانی ہے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کا کوئی ابہام، ایہام ہونا چاہیے تاکہ اس کی تفسیر کی جا سکے۔ اگر اس مقصد کو ہم حاصل نہیں کر سکتے تفسیر سے، اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تفسیر کا انکار متن کا انکار نہیں ہے، تو ایسی تفسیر کو تفسیر کہنا ممکن نہیں ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تفسیر کے لیے بنیادی شرط کیا ہے۔ اب اسے یوں سمجھیں کہ ایک طرف قرآن مجید رکھا ہو اور دوسری طرف تفاسیر کی کتابیں رکھی ہوں، مطلب تفسیر ایک قرآن مجید ایک جلد میں ہے اور تفسیر کی کتابیں 10 جلدوں میں ایک تفسیر ہے، 7 جلدوں میں دوسری ہے، 8 جلدوں میں تیسری ہے۔ تو یہ ایک جو 8 جلدوں میں، جو 7 جلدوں میں، جو 10 جلدوں میں، مصنف مفسر کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی ہی بات ہے جو میں نے آسان لفظوں میں بیان کر دی ہے۔ تو اگر قرآن مجید کا انکار مفسر کی اس تفسیر کا انکار نہیں ہوگا تو یہ تفسیر پھر تفسیر تو نہیں ہوگی۔ پتہ ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ جس تفسیر کا انکار، متن کا انکار متصور ہو، وہ تفسیر قرآن مجید کی تفسیر کہلانے کی مستحق ہوتی ہے۔ اگر ہم اس شرط کو کسی تفسیر میں نہیں پاتے تو اسے قرآن مجید کی تفسیر کہنا بالکل غیر ضروری اور غیر متعلق، غیر علمی بات ہے۔ اس حقیقت کو پیش نظر رکھیے۔ اگلی بات انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔